السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب کھانے کے لیے امید ہوئی تو میری بے جان ٹانگوں میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تو موجود تھیں لیکن ان پر صرف پتے ہی لگے ہوئے تھے، کوئی پھل نہ تھا۔ میں جنگل میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اکیلے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے اس وقت مجھے کوئی احساس نہیں تھا کہ میں اکیلے ہی جنگل میں آ گئی ہوں۔ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ جھاڑیوں سے گزر کر کچھ آگے بڑھی تو لمبی قطار میں درخت لگے ہوئے تھے۔ جہاں زیادہ تر نگاہ جاتی تھی درخت ہی دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے کسی ایسے درخت کی تلاش تھی جس پر کوئی پھل لگا ہوا ہو، جسے کھا کر میں اپنی بھوک، دوستوں کو اور غذائی ضروریات پوری کر سکوں۔ بہت دیر تک ادھر ادھر گھومتی رہی، شاید کوئی ایسا درخت مل ہی جائے جس پر پھل لگا ہوا ہو۔ میرے اندازے کے مطابق 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، لیکن مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا تھا۔ میں بہت تھک چکی تھی، اس لیے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس وقت میں بہت مایوس ہو چکی تھی اور خاموشی سے بیٹھ کر اپنی اس غلطی کے بارے میں سوچنے لگی جس وجہ سے مجھے یہ سزا ملی۔ لیکن بہت دیر سوچنے کے بعد بھی مجھے اپنا کوئی ایسا بڑا گناہ یاد نہیں آیا جس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ بے دہانی سے سبز رنگ کی ایک جڑی بوٹی کا پتا توڑ کر میں نے منہ میں رکھا اور چوسنے لگی۔ اس پتے کا رس کافی زیادہ کھٹا اور مزیدار تھا۔ شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا، اور کچھ نہیں تو اس پتے کے عرق سے ہی میں کچھ طاقت حاصل کر سکتی۔ یہ سوچ کر میں نے مزید پتے توڑ دیے اور انہیں منہ میں ڈال کر چوسنے لگی۔ پتے کا عرق تو مزیدار تھا، لیکن پتا چبانے میں کافی کڑوا محسوس ہوتا تھا، اس لیے میں اسے منہ سے تھوک دیتی۔ میں نہیں جانتی تھی یہ جڑی بوٹی کون سی ہے اور اس کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے تھوڑے سے اور پتے توڑ کر اپنی گود میں رکھ لیے۔ پتوں کو یہ عرق میرے لیے امرت کا کام کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آج تو بھوک کی وجہ سے میں مر ہی جاؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس غیبی مدد نے میرے جسم کی طاقت بحال کرنے میں بہت مدد کی تھی۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے بہت دیر ہو چکی ہے اس جنگل میں آئے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ خالہ کی سانس مجھے تلاش کر رہی ہوں۔ گود میں بکھرے ہوئے پتے میں نے ہاتھ میں اٹھا لیے تھے۔ جب تک کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، یہ پتے میرے لیے کھانے کا کام سر انجام دینے والے تھے۔ یہ کیا؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگیں اب بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہیں۔ میں نے حرکت دینا چاہتی تھی، لیکن وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ حیرانگی سے میں اپنی ٹانگوں کو دیکھنے لگی۔ میں نے زور زور سے اپنی ٹانگوں کو ہاتھ لگایا، لیکن اس وقت مجھے بہت حیرت ہوئی جب میری ٹانگوں کو احساس ہی نہ ہوا کہ ان کو چھوا جا رہا ہے۔ اچانک ہی ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتے بھی خود ہی زمین پر گر گئے۔ میرے ہاتھ بھی اور واضح بھی آہستہ آہستہ بے جان ہو رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے بے جان جسم کو ٹٹولتے ہوئے میں نے روتے ہوئے کہا۔ میرے لیے تو اپنی جگہ سے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس جڑی بوٹی کا اثر ہے جس کے پتوں کو عرق میں نے ابھی استعمال کیا ہے۔ مجھے جڑی بوٹیوں کے بارے میں کوئی خاص علم نہ تھا۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی، اگر بستی کی کسی عورت کو مجھ سے کوئی کام پڑ گیا تو جھوپڑی خالی دیکھ کر وہ نہ جانے کیا سوچیں گی۔ لمحوں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل جائے گی۔ آہستہ آہستہ میرے ہاتھ اور بازو بھی بے جان ہو گئے۔ بے بسی اور مجبوری کی تصویر بنے کسی مدد کے منتظر بیٹھی رہی۔ میں خود کو بالکل لاچار سمجھ رہی تھی۔ عجیب بات ہے کہ میرا جسم سارا بے جان ہو چکا تھا، لیکن میرا دماغ ہوش و حواس میں تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی اور میں بے یار و مددگار اس جنگل میں پڑی ہوئی تھی۔ میں جنگل میں زیادہ دور نہیں بلکہ جنگل کے دہانے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے میں یہاں پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی، لیکن ہماری بستی کا کوئی شخص اس طرف نہیں آیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی کہ مجھے امید تھی کہ وہ بچے جو آج دن کو اس جنگل کی طرف آئے تھے، جن کی باتیں سن کر میں اس طرف آ گئی تھی، وہ ہو سکتا ہے وہ بچے ہوں، دوبارہ اس طرف آ جائیں۔ لیکن وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ شام ہونے کے قریب تھی، اب سورج غروب ہونے والا تھا۔ کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی مر جاؤں گی۔ رات کے اندھیرے میں کوئی جنگلی جانور مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں اس وقت کو کوسنے لگی جب میں جنگل کی طرف آئی تھی۔
اگر مجھے اندازہ ہوتا میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی تو میں اپنی جھوپڑی میں بھوکی پڑی رہتی۔ اس وقت یہ سب سوچنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی جنگل کے اندر کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے۔ شاید دن کے اجالے میں کچھ لوگ جنگل کے اندر آ گئے ہوں گے اور اب شام کے وقت واپس لوٹ رہے ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ کے مجھ پر رحم آ گیا ہو، اس لیے وہ میری مدد کے لیے کسی کو بھیج ہی دیا ہو۔ قدموں اور باتوں کی آواز میرے قریب آ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میں گردن گھما کر جنگل کی طرف دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میری گردن تو اس قدر سخت اور اکڑی ہوئی تھی جیسے کوئی سر یا لگا ہو۔ باتوں کی آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری توجہ ان باتوں کی طرف لگا دی تاکہ کچھ تو سمجھ آئے یہ کون لوگ ہیں اور اس وقت جنگل میں کیا کر رہے ہیں، لیکن آواز واضح ہونے کے باوجود بھی الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ شاید وہ کوئی اور زبان بول رہے تھے۔ عجیب و غریب 3 قسم کی خواتین میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں اور حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ ان خواتین کو دیکھ کر تو خوف کے مارے میرا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ تینوں کسی غیر مانوس زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں، لیکن مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی، لیکن یہ تو کوئی بہت عجیب اور ڈراؤنی مخلوق تھی۔ ان کے لمبے لمبے ناک اور کان دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی جانور کے ہوں۔ ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی اور سرخ تھیں۔ لباس بھی بہت عجیب و غریب اور زمین کو چھو رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی خوفناک شکل کی عورتیں نہیں دیکھی تھی۔ ایک عورت نے میرے ارد گرد پہلے پتے اٹھا کر دوسری عورت کو تو دکھائے تو وہ کچھ سمجھ میں آ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگی۔ وہ میرے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ مجھے یہاں پر ہی بے یار و مددگار چھوڑ دینا چاہیے یا میری کوئی مدد کرنی چاہیے۔ ایک خاتون تو اس حق میں نہیں تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ عجیب و غریب ڈراؤنی شکل والی مخلوق مجھے یہاں چھوڑ کر چلی جائے۔ ان کے لہجے اور اشاروں سے مجھے سمجھ میں مدد مل رہی تھی۔ ایک عورت کی مخالفت کے باوجود خود مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ میں انہیں منع کرنا چاہتی تھی، چیخ کر انہیں روکنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز میرے حلق سے باہر نہیں آ رہی تھی، بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری زبان بھی حرکت نہیں کر رہی۔ ایک عورت آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا اور کسی بوجھ کی طرح اپنے کمر پر لوٹ لیا۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اس وقت نے مجھے جو اٹھا لیا تھا جیسے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں۔ وہ جنگل میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جنگل کی خاموشی اور پر اسراریت کی وجہ سے میرا دل خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس جنگل کو دیکھوں گی، لیکن میرے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا۔ آپس میں باتیں کرتی اور تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی وہ۔ جنگل میں درختوں اور جنگلی جھاڑیوں کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ اچانک ہی درختوں کی تعداد کم ہونے لگی اور ہم ایک بہت بڑے میدان میں پہنچ گئے۔ شام ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک رات کا اندھیرا پورا طریقے سے پھیلا ہوا تھا۔ پورے میدان کو رنگ برنگی لائٹوں اور پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ میدان میں کچھ لوگ ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ انہیں کام کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میدان کو سجا رہے ہیں۔ ایک کونے میں مجھے زمین پر اتار کر بٹھا دیا گیا۔ کام کرتے ہوئے لوگوں نے رک کر ایک بار میری طرف دیکھا اور دوبارہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہ تینوں عورتیں مجھے ایک کونے میں بٹھا کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ میں بہت پریشان تھی کہ میں گھر کیسے واپس جاؤں گی۔ جنگل بہت گھنا اور بڑا بھی تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب تک تو پوری بستی میں یہ خبر پھیل چکی ہوگی کہ میں اپنی جھوپڑی میں موجود نہیں ہوں۔ میرے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہوں گی۔ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی میں آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو آہستہ آہستہ میدان میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ میدان کے وسط میں ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا تھا جو بہت خوبصورت سجا ہوا تھا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان رنگ برنگے لباس پہنے جوک در جوک آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی میلہ یا تقریب منعقد ہونے والی ہے۔ جس کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اس طرف اندھیرا تھا۔ اندھیرا پھیلتے ہی میدان رنگ برنگی لائٹوں سے جگمگا اٹھا تھا اور ایک اندھیرے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی میں، اس لیے میری طرف کوئی بھی متوجہ نہ تھا، لیکن میں حیران نظروں سے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ سب لوگ بہت عجیب اور ڈراؤنی شکلوں کے مالک تھے۔ ان کی لمبی لمبی ناک اور کان انہیں ہیبت ناک بناتے تھے۔ نہ جانے کون سی مخلوق تھی۔ میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتی تھی۔
اور نہ ہی اس سے پہلے کسی ایسی مخلوق کو دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان مہمانوں سے کچا کچ بھر گیا۔ یہ ایک بہت بڑا میدان تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی لمبے لمبے جناتی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ میرا دماغ اس بات پر بضد تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات ہے، لیکن میرا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، اور میرے دل میں ایسی کوئی خواہش بھی نہ تھی۔ جنات کے بارے میں سنی ہوئی کہانیوں کی وجہ سے جنات کے نام سے بھی ڈرتی تھی، لیکن نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہوا تھا۔ اندھیرے کونے میں بیٹھے میں بے آواز رونے لگی۔ اچانک ہی میدان تالیوں اور نعروں کی آواز سے گونج اٹھا۔ رونا بھول کر میں اس طرف متوجہ ہو گئی۔ لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش ہو رہے ہیں۔ اپنا غم بھول کر میں بہت توجہ سے اس کی ڈراؤنی مخلوق کا جشن منانے کا انداز دیکھ رہی تھی۔ بہت سے مرد رقص کر رہے تھے، تالیاں پیٹ کر لوگ انہیں داد دے رہے تھے، سب خوشیاں منانے میں مصروف تھے۔ ایک کونے پڑی ہوئی بے بس اور مجبور لڑکی کسی کو یاد نہ تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اور کتنا عرصہ یہاں پر بے بس اور مجبور پڑی رہوں گی۔ مجھے اپنا گھر یاد آ رہا تھا، جہاں پر میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی تھی۔ اچانک اس فضا میں جوش کے نعروں سے گونجنے لگی۔ ابھی اور ایک بہت بڑی بھیگی میرے سامنے والے کونے سے اندر داخل ہوئی۔ بھگی کو بہت خوبصورت انداز سے سجایا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بھگی تخت کے پاس جا کے رک گئی۔ میں کچھ فاصلے پر تھی، اس لیے بھگی میں بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ایک عجیب و غریب قسم کا شخص بھگی سے باہر نکلا۔ اس کا قد بہت لمبا تھا، فاصلے پر ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لباس بہت چمکدار اور تیز رنگ کا تھا۔ وہ شخص بھگی سے باہر نکلا تو پرجوش انداز سے خوش آمدید کہا گیا۔ ہاتھ ہلا کر اس نے سب کا شکریہ ادا کیا اور پھر بھگی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ سرخ جوڑے میں سجی ہوئی ایک دلہن اس کا ہاتھ پکڑ کر بھگی سے باہر نکلی اور پھر وہ دونوں تخت پر بیٹھ گئے۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ یہ کوئی شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ بھگی میں سے مزید 2 افراد برآمد ہوئے۔ شاید یہ دلہا کے والدین تھے۔ عورتوں کی طرح کے رنگین لباس مردوں نے بھی زیب تن کیے ہوئے تھے۔ تخت پر لگے ہوئے دوسرے صوفے پر وہ ڈھیر عمر مرد اور عورت بیٹھے۔ ہجوم ابھی پرجوش تھا، نعرے اور بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے۔ کچھ دیر تک تو میں اپنی سب مصیبتیں بھول کر اس پر پروقار تقریب میں کھو گئی تھی۔ میرے لیے یہ بہت ہی حیران کن بات تھی کہ جنات کی شادی پر شور ہنگامہ برپا کرتے ہیں اور بہت خوشیاں مناتے ہیں۔ مجھے جنات کی زندگی کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، اس لیے ہر لمحہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ میدان کے کونے میں سمٹی ہوئی میں بیٹھی ہوئی تھی اور کسی مدد کے منتظر تھی۔ اچانک یہ سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا اس میدان سے پرے سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ سانس لینے کی آواز کی دور تک سنی جا سکتی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ چند لمحے پہلے یہاں پر اتنا شور تھا کہ کان پر یہ آواز سنائی نہ دے رہی تھی، لیکن اب یہاں پر ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے سب گونگے بیٹھے ہوئے۔ اچانک ہی ہوا میں اڑتا ہوا ایک گھوڑا دکھائی دیا۔ یہ منظر میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ گھوڑا ہوا میں اڑتا ہوا زمین کی طرف آ رہا تھا۔ سفید رنگ کے گھوڑے کے بڑے بڑے پر اس کے اڑنے میں مدد کر رہے تھے۔ آج سے پہلے میں نے جتنے بھی گھوڑے دیکھے تھے، ان میں کوئی بھی پر والا گھوڑا نہیں تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں سچ میں انسانوں کے درمیان میں نہیں بلکہ یہ کوئی دوسری مخلوق کے بیچ میں ہوں۔ گھوڑا تخت کے پاس زمین پر اتر گیا۔ اس پر بیٹھا ہوا شخص، جس نے ایک انتہائی قیمتی اور زرق برق لباس پہنا ہوا تھا، گھوڑے سے نیچے اترا اور تخت پر لگی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہجوم میں موجود بیٹھے ہوئے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سب بہت مؤدبانہ انداز سے سر جھکا کر کھڑے تھے۔ میں تخت کے فاصلے پر تھی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص اس مخلوق کے درمیان بہت اہمیت کا حامل ہے اور بہت اعلیٰ مقام بھی رکھتا ہے۔ یقیناً یہ کوئی سردار یا شہنشاہ جنات ہوگا۔ خوف کے مارے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ جناتی مخلوق ہیں اور نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ آنے والے وقت کے بارے میں اور اپنے ساتھ ہونے والے کسی انہونی واقعے کے بارے میں سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ میں اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھی اور مجھے اپنے والدین کی یاد ستانے لگی۔ اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو میں کسی کی مدد کی منتظر نہ ہوتی۔ میرے غائب ہو جانے پر میرے والدین مجھے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔
سلیم اور اس کی ماں نے تو شکر ادا کیا ہوگا کہ ان کی جان چھوٹ گئی۔ میرے ہاتھوں میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی، سخت بھی نہیں تھی کہ میں اپنی آنسو پونچھ سکتی۔ تخت پر بڑا جمع ہو کر اس شخص نے ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا تو خاموش اور مؤدبانہ بیٹھے ہوئے لوگ خوشی سے چیخ اٹھے اور دوبارہ وہی ہنگامہ اور شروع ہو گیا۔ سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، بچے خوشی سے ادھر ادھر گھومنے لگے۔ ایک بچہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ بچہ بھی عجیب و غریب شکل و صورت والا تھا۔ ان کی بات سب میں مشترک تھی کہ بڑے بڑے کان اور لمبی ناک، اس پر بڑی بڑی سرخ آنکھیں۔ اگر میں اس وقت اپنے گھر میں موجود ہوتی تو اس بچے کو دیکھ کر خوف سے چیخ پڑتی، لیکن بہت دیر سے یہ چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اب مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ میری طرف دیکھتا رہا اور پھر دوڑ کر ہجوم کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اپنے ہی ہم شکل عورت کے ساتھ میری طرف آنے لگا۔ مجھے اپنی موت یقینی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ اس آتشی مخلوق سے مجھے کسی سے بھلائی کی توقع نہ تھی۔ اتنا علم تو مجھے تھا کہ جنات اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ میرا دل کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ عورت زوردار آواز میں چیخی۔ اس کی آواز سن کر بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں مدد مانگ رہی تھی۔ عورتیں اور مرد میرے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ایک عورت نے مجھ سے پوچھا۔ اس کا چہرہ انتہائی سیاہ اور آنکھیں بہت چمکدار تھیں۔ میری آواز تو میرے حلق سے باہر ہی نہیں آتی تھی، زبان تو چپک کر رہ گئی تھی۔ میرا سارا جسم ایسا تھا جیسے مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا ہو۔ وہ میرے جواب کے منتظر تھی، منتظر نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ جواب دینے کی بجائے میں ملتجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سب عورتوں اور مردوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں۔ مجھے ان عورتوں کا انتظار تھا جو مجھے اٹھا کر یہاں پر لائی تھیں۔ اسے تو بہت بہتر تھا کہ وہ مجھے وہاں پر ہی چھوڑ آتی اور کوئی جنگلی جانور مجھے جان سے مار دیتا اور میری جان چھوٹ جاتی۔ بے بسی سے ارد گرد کھڑے مرد اور عورتوں کو دیکھ کر میں دل ہی دل میں سوچا کہ ایک عورت لوگوں کو پیچھے کرتے ہوئے تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ اسے میں لے کر آئی ہوں۔ یہ جنگل میں بے حس اور حرکت پڑی ہوئی تھی، اس لیے میں اسے اٹھا کر لے آئی تاکہ اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس عورت نے جواب دیا، اگر تم اسے اٹھا کر لائی تھی تو اس کی مدد تو کر دیتی، نہ جانے یہ کب سے یہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی عورت نے اس سے کہا۔ جب وہ عورت مجھے اٹھا کر لائی تھی اس کے ساتھ دو عورتیں اور بھی تھیں، لیکن وہ جو زبان بول رہی تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ لیکن اب وہ جس زبان میں بات کر رہی تھی وہ عام فہم زبان تھی۔ میں اسے اسی لیے اٹھا کر لائی تھی تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن میں کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ مجھے اس کی یاد ہی نہ رہی۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا، شہنشاہ جنات کو اس بات کی خبر مل چکی تھی۔ یہاں پر ایک آدم زادی موجود ہے اور وہ اس سے ملنا بھی چاہتے ہیں، اس لیے اسے لے کر تخت پر آؤ۔ سیاہ آنکھوں والی عورت نے حکم دینے والی انداز میں کہا اور واپس جانے کے لیے پلٹ گئی۔ وہ عورت جو مجھے اٹھا رہی تھی، اس نے دوبارہ مجھے اپنی کمر پر اٹھایا اور تخت کی طرف چل پڑی۔ میرا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے اڑ کر کہیں دور چلی جاؤں۔ شہنشاہ جنات نہ جانے میرے لیے کون سا حکم جاری کرتے۔ مجھے اپنی موت بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ تخت کے درمیان میں نیچے ہی اس عورت نے مجھے بٹھا دیا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سب کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ آدم زادی کون ہے اور اسے کون لے کر آیا ہے؟ شہنشاہ جنات نے پوچھا۔ میں اسے لے کر آئی ہوں۔ اس نے ایک جنگلی بوٹی کھا لی تھی جو انسانوں پر بہت برا اثر کرتی ہے، اس وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے معذور ہو چکی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد کچھ جنگلی جانور اسے مار دیتا، اس لیے اسے اٹھا کر یہاں لے آئی۔ وہ عورت جلدی سے آگے بڑھی جو مجھے اٹھا کر لائی تھی۔ حکیم صاحب سے اس کے لیے کوئی دوائی لی یا نہیں؟ ایسے ہی اسے زمین پر پھینکا ہوا ہے؟ اب کی بار شہنشاہ جنات نے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں اور شرمندہ بھی ہوں، کیونکہ میں کاموں میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ مجھے اس آدم زادی کا خیال ہی نہیں رہا۔ اس عورت کی نیچے نظریں کرتے ہوئے جواب دیا، تمہیں ایسی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ انسان دوسرے انسان پر تہمت کتنی جلدی لگاتا ہے؟ اور یہ بچی اپنے گھر سے غائب ہے۔ اب تک تو اس کے پورے محلے میں نہ جانے کیا کیا باتیں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ رات ہونے میں تمہیں اس سے پہلے اس کو گھر پہنچا دیتی۔ شہنشاہ جنات نے غصے سے اس عورت سے کہا اور حکیم صاحب کو بلانے کا حکم بھی دیا۔ زمین پہ بے حس و حرکت پڑے میں سمجھنے سے قاصر تھے کہ جنات ہیں یا کوئی اور مخلوق۔
کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ جنات کہ انسانوں کو نہ صرف قتل کر دیتے ہیں بلکہ زندہ کھا بھی جاتے ہیں، لیکن میں یہاں پر تو سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ یہ جنات تو میرے لیے پریشان تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کو بھی اپنے لیے پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی حکیم صاحب آ گئے اور انہوں نے ایک انتہائی کڑوا سفوف میرے منہ میں ڈال دیا۔ اس کا ذائقہ اتنا کڑوا تھا کہ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری آنکھیں ابل کر باہر آ جائیں گی، کیونکہ وہ حلق سے نیچے جا ہی نہیں رہا تھا۔ میں اسے نگلنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ سانس تو بحال ہو سکے۔ جب حالت کچھ بہتر ہوئی تو حکیم صاحب نے مزید سفوف میرے حلق میں انڈیل دیا۔ اب کی بار مجھے شدید کھانسی آئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آہستہ آہستہ میں خود کو بہتر محسوس کرنے لگی اور تھوڑی دیر ہی میں میرا جسم حرکت کرنے لگا۔ ابھی تک جسم میں اکڑاہٹ بہت زیادہ تھی، لیکن میں خود کو حرکت کرنے دے رہی تھی۔ میرے لیے یہی بہت خوشی کی بات تھی کہ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گئی۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ شہنشاہ جنات بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے خوش دیکھ کے وہ بھی مسکرانے لگے۔ کیا تم نہیں جانتی تھی کہ جو جڑی بوٹی تم کھا رہی ہو وہ تمہیں نقصان بھی دے سکتی ہے؟ حکیم صاحب نے مجھ سے سوال کیا۔ انہیں مجھے علم نہیں تھا، اگر مجھے علم ہوتا تو میں کبھی بھی نہ کھاتی۔ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا، تم جنگل میں کیا کرنے آئی تھی؟ کیا تم نہیں جانتی ہو یہ جنگل خطرناک جنگل ہے؟ شہنشاہ جنات نے مجھ سے پوچھا۔ میں جانتی تھی کہ اس جنگل میں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن میں 3 دن سے بھوکی تھی اور کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے جواب دیا، کیا مطلب ہے؟ کیا تم 3 دن سے بھوکی تھی؟ کیا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے جو تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا؟ شہنشاہ جنات نے حیران ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے روتے ہوئے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمت اور حوصلے سے کی ضرورت ہے۔ تمہیں ضرورت ہے کہ تم کوئی کام کرو تاکہ دوسروں پر بوجھ نہ بنو، بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرو۔ شہنشاہ جنات نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، میں اپنے لیے نوکری تلاش کر رہی ہوں۔ مجھے کوئی نوکری یا کوئی کام مل جائے تو میں اپنا خرچہ اٹھا سکوں، لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ میں نے روتے ہوئے جواب دیا، ہمت مت ہارو اور اپنی تلاش جاری رکھو۔ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور ہر انسان کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی سب کا رازق ہے۔ اس بار شہنشاہ جنات نے محبت بھرے انداز سے کہا۔ ان کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ مل رہا تھا۔ اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچاؤ اور اس کے گھر میں کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کرو۔ حکیم صاحب، آپ اس کے سربراہ بن کر جائیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے کوئی رشتہ دار بن کر جائیں جو اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بتائیں کہ آپ اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ اس کے لیے راشن خرید سکیں۔ شہنشاہ جنات نے حکیم صاحب کو حکم دیا۔ میرے سامنے مختلف اقسام کے کھانے رکھے گئے تاکہ میں جی بھر کر کھا سکوں۔ میں نے جنات کی شادی میں بھی شرکت کی اور ان سے معذرت کی کہ اب میں ان سے کوئی تحفہ نہیں لا سکوں گی۔ حکیم صاحب میری امی کے بارے میں اور رشتہ دار کی حیثیت سے میری بستی میں آئے۔ سب نے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا۔ اب میں ہر روز شہنشاہ جنات رات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی تھی۔ بہت جلد مجھے ایک گھر میں برتن دھونے کا کام مل گیا۔ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ مستقبل میں بھی وہ میرے لیے بہت بہتر فیصلہ کرے گا۔ مایوس ہونا ہمیشہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمت اور حوصلہ کبھی نہیں ہارنا چاہیے۔ کامیابی سب سے لازمی شرط ہمت اور صبر سے کام لینا ہے۔ یہی انہوں نے مجھے تلقین کی تھی۔